بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش رکھی ہے اور ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ راحت والی، عافیت والی، سکون والی زندگی گزارے. یعنی دنیا میں جتنے لوگ بس رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سبھی کا ایک ہی مقصد ہے، کمانے کا، محنت کرنے کا، رات دن بھاگا دوڑی کرنے کا، کہ زندگی میں سکون ہو، سکون سے رہیں، سکون سے کھائیں پئیں. اور ہر شخص اپنی کوشش اور اپنی طاقت اور اپنی سوچ کے مطابق سکون والی زندگی اختیار کرنے کے راستے بھی اختیار کرتا ہے. جس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مال بہت زیادہ ہوگا تو زندگی میں سکون بھی خوب ہوگا، تو وہ مال کمانے کے لیے لگا ہوا ہے. کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر بہت اچھا ہوگا اور سامان بھرا ہوا ہوگا، رہنے سہنے کی چیزیں خوب ہوں گی تو زندگی میں سکون ہوگا، تو وہ اچھے اور بڑے گھر کی تلاش میں رہتا ہے. کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نوکری اچھی بڑی ہوگی تو سکون زندگی میں رہے گا، تو وہ اچھی سی نوکری کی تلاش میں رہتا ہے، اچھے سے کاروبار کی تلاش میں رہتا ہے. اور کسی نے یہ سوچا کہ اس شہر میں، اس ملک میں سکون نہیں پاؤں گا، فلاں ملک چلا جاؤں گا، فلاں شہر چلے جاؤں گا تو وہاں پہ سکون مل جائے گا. چنانچہ وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر سکون تلاش کرتا ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ سکون مل جائے. تو مختلف کوششیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ خواہش اور کوشش ہے. اپنی کوشش کے مطابق سب لگے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتے ہم یہ ہیں کہ کوشش کے مطابق لگنے کے باوجود بہت کم لوگ ہیں جو اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. سکون کی کوشش ہو رہی ہے، نوکری بھی اچھی، کام اور کاروبار بھی اچھا، پر زندگی میں سکون نہیں ہے. تو محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، سواری کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن ان کی زندگی کے حالات سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے اچھا تو غریب آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے جس کا درس چل رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی طرف سے سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی دینے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی سوچ کے مطابق اختیار کیا ہے اور اس میں ناکام ہو بھی جاتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی زیادہ جانتا ہے کہ ہمیں سکون کیسے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سکون والی زندگی کے طریقہ بھی بیان کیا اور وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ضرور دوں گا سکون، ضرور دوں گا چین۔ جیسے کوئی کمپنی مشین بناتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ مشین کیسے صحیح چلے گی اور کیسے خراب ہوگی، اس کے چلانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور اس کے خراب ہونے کے اسباب بھی بتاتی ہے۔ تو جو لوگ کمپنی کے اس طریقے کے مطابق اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، وہ مشین، تو وہ صحیح چلتی رہتی ہے، اور جو خلاف ورزی کرتے ہیں خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اس کائنات میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ہم سکون کیسے دیں گے اور کیسے نہیں دیں گے، تم کب سکون پا سکتے ہو اور کب تم سکون سے محروم ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے مثال دی کہ کوئی بھی کمپنی کی چیز ہم لیتے ہیں تو وہ چیز استعمال کرتے ہوئے کمپنی بتاتی ہے کہ بھئی یہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ تو انسان بھی ایک مشین، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ہاتھ، پاؤں، جسم، اعضاء مکمل ہونے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ ہم تو ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، روح ڈالنے والے بھی اللہ ہیں، کب نکالیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری روح 40 سال بعد، 100 سال بعد، 80 سال بعد، کسی کو نہیں پتہ۔ تو وہ اللہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو بنانے والے ہیں، اور انہی نے اس اعضاء جسم میں روح ڈال کر اس کو چلتا پھرتا کر دیا، اور وہی جب چاہیں گے اس سے روح کھینچ لیں گے، یہ بے دھڑ بے جان انسان پڑا ہوا ہوگا۔ تو وہی اللہ بہتر ہمارے لیے جانتے ہیں کہ تمہیں سکون کیسے ملے گا اور ہم تمہیں سکون کیسے دیں گے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں اس بات کا اپنے ذہنوں میں یقین بٹھانا ہوگا کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، زندگی میں چین چاہتے ہیں، زندگی میں سکھ چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، تو جیسے اللہ فرما رہے ہیں ویسے ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، کبھی نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی ساری سکون کے اسباب جمع کر لے، آرام اور راحت کے سارے اسباب جمع کر لے، اور اللہ کو ناراض کرتا رہے، تو وہ سکون کیسے پائے گا؟ اس کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، کھانے پینے کی، پہننے رہنے سہنے کی، سب کچھ ہے، لیکن وہ سکون میں نہیں، پریشان رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے حالات سناتے ہیں تو ان کی ظاہری اسباب دیکھے جاتے ہیں تو سب کچھ ہے، لیکن کچھ اگر کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس تو سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ظاہری اسباب، وہ جو چیز خرید سکتے ہیں پیسوں سے، مہنگی سی مہنگی چیز خرید لی کہ آرام سے رہوں گا، لیکن سکون اور راحت اور چین یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ کہیں نہیں ملتی، یہ پیسوں سے نہیں ملتی۔ چین، سکون، آرام، راحت، اطمینان جو قلبی ہے، قلبی دل میں، یہ پیسوں کا نہیں ملتا، یہ بازاروں میں نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس سے دیتے ہیں، اور یہ کافروں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایمان والے کو جو چین سکون اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ یہ چین سکون اتنی زمین کی گہرائیوں میں ہے
تو وہ کافر اس چین و سکون کے نکالنے کے لیے زمین میں گہرائیوں تک چلا جائے گا اس کو نکالنے کے لیے۔ یہ اتنی قیمتی دولت ہے۔ جہاں ایمان نہیں وہاں چین سکون نہیں، وہاں سب سے زیادہ خودکشیاں ہیں۔ اب اگر ہم اب دنیا کا تھوڑا سا نظارہ کریں اور تھوڑی سی ہم دیکھیں دنیا کی طرف، تو جہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان والے نہیں، جہاں اللہ کے ماننے والے نہیں، جہاں کافروں کی زندگی ہے، کافروں کا رہنا سہنا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں وہاں کے لوگ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں۔ اور کبھی کسی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ وہ ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے، کامل تقوی والا ہے، کامل اللہ والا ہے اور اس نے خودکشی کر لی، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ چیز خودکشی کون کرتا ہے؟ جو زندگی سے بیزار ہوتا ہے، جو زندگی سے مایوس ہوتا ہے، جو زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، جس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، جس کی زندگی میں چین نہیں ہے۔ تو جس کی زندگی میں چین اور سکون نہیں، وہ کافر ہو سکتا ہے یا پھر گنہگار ایمان والا ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، جو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا ہوگا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ دیکھیں ظاہری پریشانیاں سب کے پاس ہیں، وقتی پریشانیاں سب کے پاس ہیں، کبھی دکان چلتی کبھی نہیں چلتی، کبھی نوکری کبھی نہیں ہے، کبھی بیماری ہے کبھی صحت ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن دل تو سکون سے ہے نا۔ دل میں تو سکون ہے کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ایمان والا کہتا ہے اللہ کی مرضی ہے، بھائی اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، بس یہی سکون ہے۔ کافر کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے، گنہگار کو پتہ ہی نہیں اللہ کا تعارف، تو وہ پریشان رہتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، کبھی سکون کی گولیاں کھاتا ہے، کبھی نیند کی گولیاں کھاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ زندگی میں سکون لانے کے لیے نشے کرتے ہیں، مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں کہ سکون مل جائے۔ جتنے نشے کرنے والے ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے عہدے اور منصب پر رہنے والے اور اچھے اچھے گھروں میں رہنے والے، وہ بھی نشے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ سکون کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ عجیب معاملات ہیں کہ اب نشے کو بھی اس لیے کیا تھا کہ دماغ سن ہو جائے گا، تھوڑا سکون رہے گا، نہیں تو ہوش میں سکون نہیں ہے، ہمیں ہوش میں سکون نہیں ہے، اللہ کو اتنا ناراض کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ایک بات جو بار بار عرض کی کہ ایک بات تو ہم اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ جو طریقہ بتا رہے ہیں سکون کا، اسی میں ہمیں سکون ملے گا۔ دوسری بات، اللہ کو راضی کر کے سکون ملے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے ساری دولت جمع کر لیں، ساری دنیا جمع کر لیں، تو بڑے بڑے مالدار، دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان خودکشی کر کے مرتا ہے۔ کیوں مرتا ہے خودکشی کر کے؟ کہ اس کے پاس دولت کی کمی تھی؟ کیوں خبر چھپتی ہے کہ ایک بہت بڑا تاجر، بہت بڑا مالدار خودکشی کر کے مرا ہے؟ کیوں مرا ہے خودکشی کر کے؟ کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ سب کچھ تھا، ایمان نہیں تھا۔ سب کچھ تھا، ایمان نہیں تھا، اس لیے ایسے مارا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں سکون چاہیے تو ایمان پہلی شرط، نیک اعمال دوسری شرط، تیسرا کام ہمارا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اب ہم تمہیں ضرور دیں گے سکون کی زندگی، ضرور دیں گے سکون۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ جتنے نیک کام ہیں وہ انسان کرتا رہے اپنی طاقت کے مطابق، جتنی برائیاں ہیں چھوڑ دے، ایمان کامل کی فکر کرے، ایمان کامل کی فکر کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اعتماد کرے، اور اعمال صالحہ نیک کام کی کوشش کرے، گناہوں سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ گزشتہ رات ہفتے کے دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جاتے ہیں، تو حضرت نے گزشتہ جو ملفوظ ہم نے پڑھا ہفتے کی رات کو عشاء کے بعد، تو حضرت نے اس میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والا اپنے ایمان سے مطمئن نہیں ہے، یعنی اس ایمان والے کو اس پر یقین نہیں کہ میں اللہ کے احکامات پر عمل کروں گا تو زندگی میں سکون آئے گا، بلکہ اس کو اپنے ایمان کے بارے میں شک ہے
اور کیا دیکھتا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمان والا احکام اسلام پر اعتراض کرتا ہے، بھئی نماز ترقی سے روکتی ہے، بھئی روزہ بہت مشکل ہے، بھئی زکوٰۃ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں حضرت کہ یہ ایمان والا کر رہا ہے، یہ کافر نہیں کر رہا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ کافر قومیں اسلام کی خوبیاں تلاش کر رہی ہیں۔ کتنے کافر ایسے ہیں جنہوں نے نماز پر کتابیں لکھ دیں، کتنے کافر ایسے ہیں جنہوں نے روزے کے فائدے پر کتابیں لکھ دیں، اور ایمان والا کہتا ہے بھئی نماز پڑھوں گا تو مجھے دکان چھوڑنے پڑے گی، میرا کاروبار خراب ہو جائے گا، روزے رکھوں گا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر کہتے بھوکا رہنے کا تو بھوکا رہنے کا، ڈائٹنگ کرے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اس کو اعتراض کرتا ہے، اعتراض۔ اور کافر، جو کافر ہے اسلام کے احکامات کی خوبیوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں اندیشہ ہے کہ ایمان والا احکام اسلام سے مطمئن نہیں ہے، اعتراض کر رہا ہے، اندیشہ ہے کہ یہ کافر نہ ہو جائے، اس کا ایمان نہ چلا جائے۔ تو پہلی شرط ایمان، کامل ایمان، ایمان پر اطمینان، ایمان والی زندگی پر یقین کہ اسی زندگی میں سکون ہے، اسی میں سکون ہے، میں اس سے ہٹ جاؤں گا اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے سکون نہیں دیں گے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ دل کی باتیں ہیں کہ دل میں اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ایمان، اعمال صالحہ، اسی میں میرے لیے سکون ہے، اس سے ہٹ کر میں سکون نہیں پاؤں گا۔ یہ جب تک ذہنوں میں نہیں بیٹھے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر، ان کو راضی کر کر تبھی سکون والی زندگی پا سکتے ہیں، نہیں تو اتنے بڑے اللہ کو، میں نے گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک بیٹا اپنے ابا کو ناراض کر کے ایک گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ابا کو ناراض کر کے بیٹا، ابا کا نافرمان، اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو پتہ ہے ابا گھر سے نکال دیں گے، ابا کی ناراضگی میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو بھائی ایک ایمان والے کا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو ناراض کر کر اللہ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے، دنیا، اس میں کیسے سکون سے رہوں گا؟ کہ میں اللہ کو ناراض کر کے جھوٹ بول کر، سود لے کر، رشوت لے کر، خیانت کر کر، لوگوں کو نقصان پہنچا کر، ظلم کر کر، زیادتی کر کر، نماز چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، زکوٰۃ چھوڑ کر، حج چھوڑ کر، کیا میں سکھ سے رہوں گا؟ کہ میں چین سے رہوں گا؟ کیا میری زندگی میں اطمینان آ جائے گا؟ نہیں بھائی، یہ بہت بڑی بھول ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے، جو آج مسلمانوں کو لگ گیا ہے۔ مسلمان کہتا ہے جھوٹ بھی بولو، خیانت بھی کرو، دھوکہ بھی دو، رشوت بھی لو، سود پہ کام بھی کرو، نمازیں بھی چھوڑو، زکوٰۃ بھی چھوڑو، روزہ بھی چھوڑو، بس اللہ راضی ہو جائیں گے اور ہم زندگی میں سکون پالیں گے، ہم سکون سے رہیں گے، ہم کمائیں گے، سکون سے رہیں گے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ابا کو ناراض کر کر گھر میں پریشان رہنا سمجھ میں آتا ہے، اور اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر کر زمین پر سکون سے رہنا کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کسی کو اس بات کا یقین تو ہو کہ اگر میں نے آج فجر نہیں پڑھی تو پورا دن میرا خراب گزرے گا، کسی کو یقین تو ہو؟ اب یقین ہی نہیں ہے۔ فجر کے ٹائم ہم سو رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں 9 بجے 10 بجے، اور آفس جانے کا یقین ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا تو میرے گھر میں بے روزگاری آ جائے گی، یہ تو یقین ہے۔ اگر میں نے دکان نہ کھولی تو میں فاقے سے بے روزگاری میں آ جاؤں گا، تو یہ تو یقین ہے۔ لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ اگر میں نے فجر کی نماز چھوڑی تو وہ کیا پریشانی آئیں گی، اس کا یقین نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا ہم نے دھوکہ اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کے بعد جو مسائل آنے، ان مسائل کا سامنے کا یقین نہیں ہے۔ اس بات کا یقین ہے کہ اگر صبح میں نہ اٹھا تو میری زندگی میں پریشان ہو جاؤں گا، دکان نہیں کھولوں گا تو بے روزگار ہو جاؤں گا۔ اس بات کا یقین ہے کہ بیٹا اگر صبح اٹھ کر اسکول نہیں گیا تو یہ جاہل ہوگا، کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ کمائے گا کیسے؟ جاہل ہوگا، کہیں نوکری بھی نہیں لگے گی۔ اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ بیٹا جوان ہے، نماز فجر اس پر فرض ہے، نماز چھوڑے گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کا یقین نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم نے بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے، اللہ کے احکامات کو ہلکا سمجھ رکھا ہے، اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔
تو بھائی زندگیوں میں سکون لانے کا پہلا اور سب سے ضروری جو ایک اہم کام ہے وہ ہے اللہ کی عظمت، ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ یہ تو پتہ ہو کہ دکان نہیں کھلے گی کوئی بات نہیں، روزی دینے والے اللہ ہیں، کاروبار نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، روزی دینے والے اللہ ہیں۔ محنت کرنا انسان پر فرض ہے، محنت کرنا فرض ہے، سوتا رہے کہتے روزی اللہ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کبھی نوکری چھوٹ گئی، خود نہیں چھوڑی، تو روزی دینے والے اللہ ہیں، یہ تو ہو۔ لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ نماز چھوٹ گئی، ایک نماز بھی اگر میں نے چھوڑی تو میرے معاملات خراب ہو جائیں گے، اگر میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو میرا سارا مال برباد ہو جائے گا، حدیث ہے، اس حدیث پر یقین۔ اگر میں نے حج نہیں کیا تو میں کافر ہو کر مروں گا، حدیث ہے، حج فرض ہو جائے حج نہ کرے کافر ہو کر مرے گا۔ اب کیسے کافر ہو کر مرے گا اللہ کو ہی پتہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کافر ہو کے مرے گا۔ تو بھائی احکام اسلام، اللہ کے حکموں پر ایمان لانا اور اسی میں اپنی کامیابی کو یقین جاننا کہ میری کامیابی اسی میں ہے، تب تو انشاءاللہ زندگی کی بہاریں، سکون، اطمینان، چین ہم پانا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ساری دنیا کے کام کریں، ساری دنیا کے کام کریں، سب کو راضی کریں، اللہ کو ناراض کرنے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، میں نکاح کے موقع پر یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں، نکاح کی تقریب میں، کہ نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، بچے کی خوشی کا موقع ہے، تو ہم جن سے ناراضگی کو سالوں گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی راضی کر کے لے آتے ہیں، آ جائیں راضی ہو جائیں، بھائی بچے کی خوشی ہے۔ چاچا 2 سال سے ناراضگی ہے، ماموں، بھائی، بہن، تایا سالوں سے بات چیت نہیں ہے، راضی کرتے نہیں، آپ اب چھوڑیں بھائی، ناراضگی ختم کریں، بچوں کی خوشی کا موقع ہے، آ جائیں، تو سب کو راضی کر کے نکاح کی تقریب میں لے آتے ہیں، سب کو راضی کر کے، کیونکہ سب کو راضی کرنا ضروری سمجھا، بچوں کی شادی میں خوشی میں شامل کرنا ضروری سمجھا۔ افسوس ہے ایمان والے، ہمیں اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہیے کہ سب کو راضی کر کے شادی کی تقریب میں لانا ضروری سمجھا، اور اسی تقریب میں ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کر اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ کی ناراضگی آ گئی، اللہ کے رسول کی ناراضگی آ گئی، اس کی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول چلے گئے، ان کی جانے کی پرواہ نہیں ہے، سارے خاندان کو لانا ضروری ہے، تو خاندان والوں کو جوڑنا ضروری سمجھا، ان کو راضی کرنا ضروری سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ پھر یہ شادیاں کہاں رہتی ہیں، پھر یہ خوشیاں کہاں رہتی ہیں، کیونکہ بنیاد میں اللہ کو ناراض کیا تھا۔ تو آج ایمان والے کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر چیز کو ضروری سمجھتا ہے، دنیا ہے بھائی، دنیا ہے، ان کو بھی لے کر چلنا ہے، ان کو بھی لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے، سب کو لے کر چلنا ہے، لیکن بھائی اس سے سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ایک آدمی ایک طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون سی طاقتور چیز؟ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے سارے مسائل حل ہیں، ساری دنیا اپنے ساتھ لے لیں، اللہ کو چھوڑ دیں، پریشان ہیں، ساری دنیا نہ ہو اللہ ساتھ ہو کامیاب ہیں۔ تو یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھنا ضروری ہیں کہ کامیابی ساری دنیا کے ملنے پہ نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ساتھ رہنے میں ہے، کامیابی ساری دنیا کے طریقے پہ چلنے میں نہیں ہے، کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے چلنے میں ہے۔ ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی مان لی، بھائی یہ بھی کر لو، بھائی یہ بھی کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو یہ تو معلوم یہ چلا کہ ساری دنیا کے طریقوں کو لینا، ان کو راضی کرنا ضروری سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کے طریقوں کو لینا ضروری نہیں سمجھا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو یہ جتنا مضمون ہے، یہ سارا موضوع اور مضمون انتہائی ضروری ہے، اور یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ جب یہ بنیادی باتیں ہمارے دل میں بیٹھ جائیں گی تو انشاءاللہ کبھی ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، پھر ہم کبھی غلط فیصلے نہیں کریں گے، پھر ہم روپے کے اور آنے کے پیچھے نہیں جائیں گے،
بلکہ ہم تو یہ دیکھیں گے بھائی یہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کیوں کروں میں، چاہے لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہو۔ پھر کیا ہوگا کہ لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ایمان کی حالت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مسئلہ پوچھتے ہوئے حیرانگی ہوتی ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سودے میں مجھے واضح طور پر اتنے لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ان کو جب کہا جاتا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، اس میں سود کا شبہ ہے، اس میں دھوکہ اور خیانت ہے، فوراً چھوڑ دیتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اتنی یعنی یہ ایمان ہے، ایمان کہ غیرت ایمان ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو میں فائدہ نہیں ہوگا، وہ پیسہ جو آئے گا وہ مجھے اور برباد کر کے چلا جائے گا، جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ میں اللہ کو ناراض کر کے تھوڑی سکون سے رہ سکتا ہوں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب دنیا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو بہت ساری دنیا آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ ناراض ہو رہے ہیں تو بہت ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، بہت ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسی دنیا نہیں چاہیے، ایسا مال نہیں چاہیے جو اللہ کو ناراض کر کے آ رہا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس مال میں سکون نہیں ہوگا، اس مال میں بیماریاں ہوں گی، اس مال میں ہسپتال کے چکر لگیں گے، اس مال میں تھانہ اور کورٹ کچہری ہوگی، یہ ہے۔ اور جس مال میں برکت ہو، حلال ہو، وہ تھوڑا ہو، وہ برکت والا ہوتا ہے، اس میں انسان بیماریوں سے محفوظ، آزمائشوں سے محفوظ، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بزرگوں کی سنائی ہوئی باتیں ہیں، اور والد صاحب اس واقعے کو سناتے ہیں برکت کو سمجھانے کے لیے۔ کئی دفعہ سنا ہے کہ بیٹا تمہارے دادا ہمیں سنایا کرتے تھے کہ ایک بہت غریب آدمی تھا، بہت غریب آدمی تھا، اس غریب آدمی کو خواب میں دکھا کہ خواب میں کوئی اس سے کہہ رہا ہے بھائی فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ 10 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ 10 درہم اٹھا لو۔ تو وہ خواب میں پوچھتا ہے اس میں برکت ہے؟ ہاں برکت تو نہیں ہے، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی جو اللہ کی ناراضگی والے ہوں، بے برکت ہی ہوں، جس کے آنے سے پریشانیاں بیماریاں آئیں گی، مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھ کے اپنی بیوی کو خواب سناتا ہے کہ میں نے خواب میں ہی دیکھا، کوئی مجھے خواب میں ہی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، اتنے سارے درہم رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک سوال کیا اس میں برکت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بیوی نے کہا تم عجیب ہو، ادھر گھر میں فاقہ ہے، بے روزگاری ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، تم برکت تلاش کر رہے ہو؟ بھائی جا کے اٹھا لو، جا کے اٹھا لو، برکت بے برکتی ہو کیا دیکھو؟ اس نے کہا نہیں، جس مال میں برکت نہیں، جو مال اللہ کو ناراض کر کے آتا ہے، میں کیوں لوں؟ پھر دوسرے دن اس نے خواب دیکھا، پھر کسی نے اس کو کہا کہ بھائی تم بہت پریشان ہو، فلاں جگہ جاؤ اور کچھ پیسے کم بتائے، 5 درہم ہے۔ اس نے کہا برکت ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں بتاؤ وہ جگہ۔ اس نے اپنی بیوی سے پھر دوسرے دن کہا، تو بیوی نے کہا عجیب ہو، پہلے زیادہ بتائے تھے اب کچھ کم ہے، بھائی لے لو، کچھ پریشانی دور ہوگی، کیا برکت بے برکت کو دیکھ رہے ہو؟ پھر تیسرے دن اس کو خواب میں پھر وہ کوئی غیبی آواز آئی، غریب تھا، دیندار تھا، نیک تھا، اور کہا کہ بھئی فلاں جگہ جاؤ، 1 درہم ہے، 1 درہم۔ اس نے پھر سوال کیا برکت ہے؟ کہاں برکت ہے؟ اس نے اچھا ٹھیک ہے مجھے جگہ بتاؤ۔ پھر جگہ بتائی، اور فلاں جگہ ویرانے میں، جنگل میں سے جا کر اس کو وہ درہم ملا، اور اس سے اس کی زندگی میں برکتیں آ گئیں۔ تو والد صاحب اس واقعے کو سنا کر یہ اکثر سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اللہ کو راضی کر کے جو چیز مل رہی ہوگی وہ برکت والی ہوگی، چاہے وہ تھوڑی ہوگی۔ اللہ کو ناراض کر کر لاکھوں اور کروڑوں آ رہے ہوں گے، بے شمار آ رہے ہوں گے، لیکن بے برکتی والے آئیں گے، کیا ہوگا؟ اس کے آنے سے پریشانیاں بھی ساتھ آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے۔ تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حیات المسلمین، اس کے شروع کا مقدمہ میں پڑھ رہا تھا، اسی کا درس چل رہا ہے۔ حضرت نے اس مقدمے میں یہی بات درج کری ہے جو آج کے بیان کا پورا خلاصہ ہے کہ سکون اور اطمینان اور چین اور راحت والی زندگی وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، اللہ کو راضی کرنے پر ہے، اور اس زندگی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لے آؤ اور نیک کاموں میں لگ جاؤ، تقوی اختیار کر لو تو تمہیں ہم ضرور سکون دیں گے۔ اور اگر تم ایمان لائے یا نہ لائے،
اور گناہوں میں پڑے رہے تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے سکون والی زندگی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت کا بیٹھنا ہوا اور جو کچھ کہا سنا، یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کے یہاں پہ جمع ہونے کو اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو باتیں کہیں ہیں، یا اللہ وہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتار دیجیے۔ اللہ وہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتار دیجیے۔ اپنی عظمت، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما دیجیے۔ کامل ایمان و کامل یقین نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تقوی والی، ایمان والی، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے، بے ایمانی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تقوی والی، ایمان والی، اعمال صالحہ والی، نیکیوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ چین و سکھ و راحت و صحت و عافیت و سلامتی کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ ہم سب کو رزق حلال، جائز، طیب، پاکیزہ روزگار نصیب فرما۔ دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی نصیب فرما۔ ہر لمحے عافیت کامل نصیب فرما۔ ہر طرح کے شرور و فتن سے، آزمائش و امتحانات سے اللہ، بیماریاں، معذوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ۔